سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وردان کے جانے کے بعد وامس نے وہ ہار جو مریشا نے اس کے گلے میں ڈالا تھا وہ اس نے گلے سے اتارا۔ ہاتھ بڑھا کر وہ ہار اس نے مریشا کی گود میں رکھ دیا۔ کہنے لگا، مرد اس قسم کے عورتوں جیسے زیور پہنتے اچھے نہیں لگتے، اور پھر جس سے تعلق ہے وہاں یہ خیال جاتا ہے۔ اب آپ دونوں ماں بیٹی مجھے یہ بتائیں کہ ایک غلام کی حیثیت سے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کے کتنے افراد ہیں جن کی مجھے غلام کی حیثیت سے خدمت کرنا ہوگی۔ وامس کے ان الفاظ کو مریشا نے ناپسند کیا تھا۔ چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس موقع پر اس کی ماں خالہ وامس کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی مریشا بول اٹھی، وامس ابو الہول، مجھے تمہاری یہ گفتگو اچھی نہیں لگی۔ حالانکہ یہاں سے اٹھتے وقت میرے باپ نے چند الفاظ آپ سے کہے تھے، شاید آپ نے ان الفاظ کو فراموش کر دیا ہے۔ بہرحال میں تم سے کہوں کہ ہم گھر کے 4 افراد ہیں۔ میرے ماں باپ جن سے آپ مل چکے ہیں، میں خود جو تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، اور چوتھا میرا بھائی ہے، اس کا نام حمران ہے۔ وہ عمر میں تم سے کچھ بڑا ہوگا۔ جہاں تک تمہارے ساتھ رہنے کا تعلق ہے تو ایک بار میں پھر تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے ہاں تمہاری حیثیت غلام کسی نہیں ہوگی۔ تمہارا منصب نہ صرف میرے محافظ کا ہوگا بلکہ تمہاری حیثیت میرے اتالیق کی ہوگی۔ مجھے تیغ زنی، گھڑ سواری اور ایسے ہی ہر بزرگ کے ہنر سکھاؤ گی۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ وامس نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مریشا کی ساری گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر مریشا نے پھر اسے مخاطب کیا، تم کن گہری سوچوں میں کھو گئے ہو؟ دیکھو، ایک محافظ اور اتالیق کی حیثیت سے تم نے میرا یا ہرکولیس کی بیٹی زوزان کا انتخاب کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم میرے ساتھ رہو۔ اگر تم شاہی محل میں رہنا پسند کرو تو زوزان کا انتخاب کر لو، اس کے محافظ اور اتالیق بن جاؤ۔ اگر تم زوزان کا انتخاب کرتے ہو تو پھر میری تم سے ایک گزارش بھی ہے، جب تم اس کے محافظ بن جاؤ تو یقیناً تمہیں میرے خلاف اکسائے گی، تمہیں اس بات پر بھی آمادہ کرے گی کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نقصان پہنچاؤ، معاشرے میں کوئی حربہ استعمال کر کے ذلیل و خوار کرو۔ اس لیے میری تم سے التجا ہے، جب تم اس کے محافظ بن جاؤ تو اس کے اکسانے پر میرے خلاف حرکت میں نہ آنا، اس لیے کہ میں ایک امن پسند لڑکی ہوں، نہ دوسروں کو ضرر پہنچاتی ہوں اور نہ یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی مجھے ضرر پہنچا کر میری زندگی کے امن میں خلل پیدا کرے۔ مریشا کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں وامس ابو الہول نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم پوچھ لیا، ہرکولیس کی بیٹی زوزان تمہارے خلاف کیوں ہے؟ وہ مجھے قصوروار خیال کرتی ہے، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں اس سے خوبصورت ہوں، اس لیے کہ ہر کوئی جب میرا اور اس کا تقابلی جائزہ کرتا ہے تو مجھے ہی خوبصورت، دراز قد اور پرکشش قرار دیتا ہے۔ اس بنا پر وہ مجھ سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے اور میری اول درجے کی دشمن ہو چکی ہے۔ اگر تم اس کے محافظ بن گئے تو تمہیں بھی اکسائے گی۔ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور اس کا محافظ بنے گا تو اسے بھی میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ مریشا جب خاموش ہوئی تو ہلکا سا تبسم وامس ابو الہول کے چہرے پر نمودار ہوا۔ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، تمہارے محافظ اور تمہارے اتالیق کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ اس موقع پر تم دونوں ماں بیٹی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ جب میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگس کا زوزان کا محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بھی موقع پر زوزان نے لوگس کو تمہارے خلاف اکسایا یا تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی یا تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو میں اس لوگس کی گردن ناپ کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد تم پر حملے کرنے کے لیے اس زوزان نے اگر کوئی اور محافظ و اتالیق مقرر کر لیا تو آج میں تم دونوں ماں بیٹی کو عہد دیتا ہوں کہ پھر زوزان بھی زندہ نہیں رہے گی۔ وامس ابو الہول کے ان الفاظ پر چونک پڑنے کے انداز میں دونوں ماں بیٹی خوش ہو گئی تھیں۔ پھر ایک دم حسین اور پرجمال مریشا اپنی جگہ سے اٹھی، وامس ابو الہول کے دونوں ہاتھوں اپنے نرم و گداز خوبصورت ہاتھوں میں لیے کئی بار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھی اور کہنے لگی، وامس، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں حسد اور رشک کے مقابلے میں میری عاجزی اور انکساری جیت گئی ہے۔ اپنی نشست پر پھر بیٹھنے کے بعد مریشا وامس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس وقت تمہارا سامان کہاں رکھا ہے؟ اس سوال پر وامس کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، میرا سارا سامان تمہارے سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ چونکنے کے انداز میں مریشا نے پوچھا۔ تلخ انداز میں وامس مسکرایا اور کہنے لگا، میرا سامان ہے ہی نہیں، بس میں ہی میں ہوں جو تم لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ مریشا نے اس بار انتہائی ہمدردی اور درد مندی میں وامس کو مخاطب کیا، جو لباس تم نے پہن رکھا ہے خاصا میلا ہو چکا ہے اور مقابلے کی وجہ سے اس میں دھول اٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا لباس بھی نہیں ہے۔
بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر تک سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے مریشا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے وردان اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آتے ہی وہ وامس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، راز کی جو بات تم نے مجھے بتائی تھی وہ میں نے ہرکولیس سے کہہ دی ہے۔ وہ یہ جان کر بے حد خوش ہوا ہے کہ تم نے بڑے میدان میں بطورس کی عزت رکھی ہے اور مقابلہ تم ہی جیتے ہو۔ بہرحال اس نے یہ عہد لیا ہے کہ یہ راز راز ہی رہے گا اور اس کی عزت اور وقار میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جواب میں وامس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پہلے ہی چہکنے کے انداز میں مریشا بول اٹھی، بابا وامس نے ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریشا کے ان الفاظ پر وردان کی بھی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ تھی۔ اس موقع پر وہ وامس ابوالہول کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وامس نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کر دی۔ اب جب کہ میں اپنے آپ کو آپ لوگوں سے منسلک کر رہا ہوں، اس موقع پر میری یہ گزارش بھی ہے۔ وردان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، گزارش مت کہو، تم نے میری بیٹی کا محافظ اور رتالیق بننا قبول کر کے ہماری عزت اور ہمارے وقار کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ تم نے ایک طرح سے شہزادی کو نظر انداز کرتے ہوئے میری بیٹی کو اہمیت دی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے کوئی سعادت اور اعزاز کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وامس سوچتا رہا۔ اس کی اس خاموشی پر وردان پھر بول اٹھا، دیکھو میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ایک فرد کی سی ہے، ہچکچاؤ نہیں، کہہ ڈالو جو کہنا چاہتے ہو۔ وامس نے وردان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلام میرے ساتھ لائے گئے ہیں انہیں بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ہمس کے والی ہیں اور یہاں سے ہمس واپس چلے جائیں گے۔ جب آپ ہمس واپس جانے لگیں تو میرے ان ساتھی غلاموں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وامس ابوالہول کے ان الفاظ پر وردان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، بس اتنی سی بات، یہ بھی کوئی کام ہے بیٹے؟ جس وقت میں ہمس شہر کی طرف اپنے اہل خانہ کے ساتھ جاؤں گا، اہل خانہ میں تم بھی شامل ہوگے۔ اس وقت جتنے تمہارے غلام ساتھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ان سب کو اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ لیکن اس موقع پر میں ایک بات کہوں، فی الحال میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمس واپس نہیں جا رہا۔ ابھی جو میں ہرکولیس سے گفتگو کر کے آیا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ خود چند ماہ تک انطاکیہ میں ہی قیام رکھے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ جب تک انطاکیہ میں قیام رکھے میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ انطاکیہ ہی میں قیام کروں۔ میرے ساتھ ہمس کا بڑا پادری مریض بھی آیا ہوا ہے، اور مریض کے لیے ہرکولیس نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ مریض فوراً ہمس چلا جائے گا اور میری غیر موجودگی تک ہمس کا وہی ناظم رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی وردان اپنی جگہ پر اٹھا اور وامس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب اٹھو ہرکولیس کے پاس چلتے ہیں۔ جس طرح یہاں بیٹھ کر تم نے مریشا کے ساتھ گفتگو کی ہے، ایسے ہی گفتگو کرنے کا موقع تمہیں زوزان کے لیے بھی دیا جائے گا۔ اور پھر وردان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وامس بول اٹھا، اب میں ہرکولیس کی بیٹی زوزان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا؟ جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ منسلک رہوں گا تو پھر اس سے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ وردان مسکرایا اور کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے، پر یہ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں یہ جا کر تمہیں ہرکولیس سے کہنے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے، پھر اس نے تمہیں بلایا بھی ہے۔ میرے خیال میں وہ تمہارے لیے کچھ انعامات بھی تجویز کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ انطاکیہ کے شاہی استبل میں جس قدر گھوڑے ہیں، وامس کو اجازت ہے کہ پورے استبل کا جائزہ لے اور اس میں سے جو گھوڑا وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین سمجھتا ہے اسے وہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ وردان کے ان الفاظ کے جواب میں وامس نے کچھ سوچا، پھر وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کی غیر موجودگی میں مریشا نے مجھے کہا تھا جہاں میں اس کے ساتھ اس کے محافظ کی حیثیت سے کام کروں گا وہاں میں اسے گھڑ سواری اور تیغ زنی بھی سکھاؤں گا۔ اس لحاظ سے وردان اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، بالکل تم اس کے محافظ بھی ہوگے اور خاص اتالیق بھی ہوگے۔ وامس مسکرایا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں انطاکیہ کے شاہی استبل سے ایک کی بجائے 2 گھوڑے منتخب کروں گا۔ کیا میرا یہ فعل ہرکولیس کی نگاہوں میں معیوب تو نہیں ہوگا؟ اب جب کہ آپ مجھے ہرکولیس کے پاس لے کر جا رہے ہیں اور اگر وہ مجھے استبل سے اپنی پسند کا گھوڑا لینے کی اجازت دیتا ہے اور اگر میں اس سے کہوں کہ میں ایک کی بجائے 2 گھوڑے لینا چاہتا ہوں تو میری اس مانگ سے اس پر برے اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے؟ وردان نے تیز نگاہوں سے وامس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دوسرا گھوڑا تم کس کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ایک سرسری اچڑتی ہوئی نگاہ گردن گھما کر وامس نے مریشا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، جب مجھے آپ کی بیٹی کو تیغ زنی اور گھڑ سواری بھی سکھانی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ جیسا گھوڑا میرے پاس ہو ویسا ہی گھوڑا اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ وامس کے ان الفاظ پر مریشا فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
اس کے چہرے پر بے پناہ خوشیوں کے آثار تھے۔ وردان بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو میرے خیال میں یہ معیوب نہیں ہے۔ بہرحال آؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہرکولیس کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس عمارت کے کمرے سے نکل کر مقابلے کے اس میدان کی طرف ہو لیے تھے۔ میکالا اور مریشا بھی ان دونوں کے ساتھ تھیں۔ میدان میں ابھی تک تیزغنی کے مقابلے جاری تھے۔ وامس کو ایک بار پھر ہرکولیس کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہرکولیس کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر اس کے قریب بیٹھے اس کے بیٹے قسطنطین کے چہرے پر خوشگوار اثرات تھے۔ اس موقع پر ہرکولیس نے وامس کو مخاطب کیا، مریشا سے تم مل چکے ہو، اب زوزان سے تمہاری ملاقات کا اہتمام کرایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا پسند کروں گا کہ وردان سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ انطاکیہ کے شاہی استبل میں لے جا کر جائے گا۔ وہاں تم جس گھوڑے کو سب سے عمدہ سمجھو اسے اپنے لیے منتخب کر لو۔ وہ گھوڑا تمہاری ملکیت ہوگا، اسی پر تم سواری کرو گے، کہیں آنا جانا ہوگا، وہی گھوڑا تمہارے استعمال میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہاں قیام کے دوران اگر تم کوئی چیز لینا چاہتے ہو تو بولو، اس لیے کہ ہم لوگ تم جیسے تیغزنوں کی خوب قدردانی کرتے ہیں۔ ہرکولیس جب خاموش ہوا تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے وامس کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر میں شاہی استبل سے ایک گھوڑے کی بجائے 2 گھوڑے لینا پسند کروں تو اس میں آپ ناپسندیدگی کا اظہار تو نہیں کریں گے؟ ہرکولیس مسکرایا اور کہنے لگا، وہ کیوں؟ اس میں ناپسندیدگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 2 چھوڑو، تم 3 گھوڑے لے لو، لیکن دوسرا گھوڑا بھی اپنے لیے لینا چاہتے ہو یا کسی اور کے لیے؟ جواب میں وامس مسکرایا، کہنے لگا، بادشاہ، میں محترم وردان کی بیٹی مریشا سے مل چکا ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنے کی بھی جرت یا جسارت کروں گا کہ میں اب زوزان سے نہیں ملنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس امر کا فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں مریشا کے ساتھ اس کے محافظ کے طور پر کام کروں گا۔ وامس کے ان الفاظ پر جہاں ہرکولیس اور اس کا بیٹا قسطنطین چونکے تھے، وہاں قریب ہی بیٹھی زوزان کے چہرے پر انتہا درجہ کی ناپسندیدگی اور کسی قدر غصے اور غضبناکی کے آثار تھے۔ اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ہرکولیس پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے تم اس کا اختیار رکھتے ہو، اس لیے کہ فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مریشا کے ساتھ تم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہو تو تمہارے فیصلے کو آخری سمجھا جائے گا۔ اب تم مریشا ہی کے ساتھ رہو گے۔ جہاں تک میری بیٹی زوزان کا تعلق ہے تو لوگس اس کے محافظ کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہرکولیس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بیٹا قسطنطین بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو کر اپنے دائیں جانب زوزان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ زوزان اپنی جگہ پر اٹھی، اس کے چہرے کے تاثرات ہرکولیس نے بھی دیکھ لیے تھے۔ پھر زوزان ہرکولیس اور اپنے بھائی قسطنطین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، ساتھ ہی میں لوگس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آؤں گی، اس لیے کہ اب وہی میرا محافظ ہے، اسے ہی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس موقع پر ہاتھ کے اشارے سے قسطنطین نے زوزان کو اپنے قریب بلایا۔ جب زوزان اس کے قریب گئی تب قسطنطین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میری بہن، تیرے چہرے کے تاثرات مجھے بتاتے ہیں کہ تو وامس کے اس فیصلے کا برا مانا ہے، دل سے قبول نہیں کیا۔ جو معاملہ پہلے طے ہوا تھا فیصلہ اسی کے مطابق ہوا ہے۔ وامس مقابلہ جیتا ہے، لہٰذا اسے حق تھا، اختیار دیا گیا تھا تاکہ مریشا اور تم میں سے وہ جس کا چاہے محافظ بننا قبول کر لے۔ اس نے چونکہ مریشا کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا تم اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنانا، انتقام پر نہ اتر آنا۔ میں تمہاری طبیعت، تمہارے مزاج سے واقف ہوں۔ ایسے موقع پر تم عموماً انتقامی کارروائی کرتی ہو، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اس طرح معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ قسطنطین جب خاموش ہوا تب ہرکولیس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی زوزان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگا، بیٹی، زندگی میں ایسے مقام کئی بار آتے ہیں، ایسے مواقع پر نہ جی چھوڑنا چاہیے، نہ ہی انتقامی کارروائی کرنی چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی ایسا ہی کرے گی۔